بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جنتی عورت کو اللہ پاک 5 خواب دکھاتا ہے۔ جس عورت کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے تو اس کو 5 خواب یا ان میں سے ایک خواب ضرور دکھاتا ہے۔ جس عورت کو بھی یہ خواب آئیں وہ سمجھ جائے کہ اسے جنت میں جانے کی بشارت سنا دی گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندوں کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ کے ولیوں کو ایسے خواب آتے ہیں، تو جس بندے یا بندی کو اللہ پاک اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے خوابوں کے اشارے کے ذریعے جنت کی بشارت اس دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم میں شیطانی خواب آتے ہیں، اس کے بعد نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر روحانی رحمانی خواب آتے ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کو کس قسم کا خواب آیا ہے، سب سے پہلے ان خوابوں کے معنی اور ان کے آنے کا مقصد معلوم ہونا چاہیے، اور یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ کس قسم کے خواب کس قسم کے لوگوں کو آتے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو امت نبوی کو اللہ عز و جل کی جانب سے نبوت کا 46واں حصہ سچے خوابوں کی صورت میں تحفتاً طور عنایت فرمایا، یعنی کہ سچے خواب آنا نبوت کا ایک جزو ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا جو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، اور انہوں نے اس خواب کے بارے میں اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا، اور انہوں نے مشورہ دیا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، کیونکہ وہ آپ علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، اور جو شخص آپ سے حسد کرتا ہے وہ چاہے آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی قریبی دوست ہو یا عزیز رشتہ دار، اس کو اپنا خواب بتانے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ یہ بات ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت سے سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو یا آپ کی بھائی کی بیوی ہو، آپ کا چاچا، ماما، ان کے بیٹے بیٹیاں، ہمسائے اور کزن وغیرہ، جو کہ بظاہر تو آپ کے خیر خواہ بنتے ہیں لیکن حقیقت میں آپ سے حسد کرتے ہیں، اور آپ کی چھٹی حسد آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ لوگ دل میں آپ سے حسد کرتے ہیں، تو احتیاطاً کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے اپنے خواب کا ذکر کبھی مت کرنا۔ اب ہم آپ کو ان تینوں خوابوں کے بارے میں ایک ایک کر کے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شیطانی خوابوں کی، جو کہ اکثر لوگوں کو تواتر سے آتے ہیں۔ یہ خواب کیسے لوگوں کو آتے ہیں جو کہ اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، دنیا کو ہی اپنا مقصد سمجھے ہوئے ہیں، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، قرآن گھر میں پڑھا ہے لیکن سالوں کھولنے کی نوبت نہیں آتی، اور اپنی ساری زندگی شرارتوں میں ظلم میں گزار بیٹھا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو 90% خواب جو آتے ہیں وہ شیطان ہی ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان ان کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نفسانی خوابوں کے بارے میں۔ نفسانی خوابوں کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ کوئی انسان گوشت کا کاروبار کرتا ہے، یا کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، یا کسی شخص کو اپنے دل میں بسائے بیٹھا ہے اور سارا دن اس کے خیالوں میں مگن رہتا ہے کہ میں اسے کیسے حاصل کروں یا اپنے کاروبار کو کیسے ترقی دوں۔ اس کے لیے ذہن میں مختلف تدبیریں سوچتا رہتا ہے، سارا دن نفس کی باتیں سوچتا رہتا ہے۔ تو انسان جس چیز پر اپنا ذہن زیادہ صرف کرتا ہے وہی چیز اس کو رات میں خواب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور ایسے خواب کو نفسانی خواب کہتے ہیں، اور ان کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہوتی۔ اور تیسرے نمبر پر آنے والے بابرکت رحمانی خواب ہوتے ہیں۔ یہ خواب صرف اللہ پاک کے قریبی برگزیدہ بندوں کو ہی آتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو ان خوابوں کے ذریعے گائیڈ کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، جھوٹ کا کلمہ منہ سے نہیں نکالتے، مکروہ فریب سے کوسوں دور رہتے ہیں، اخلاق کے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ بات کرتے ہوئے اللہ کی یاد آ جائے۔ اگر ایسے لوگوں کو صبح فجر کی اذان سے یا رات کے نصف حصے کے بعد خواب آئیں تو ایسے خواب زیادہ تر حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، اور ان خوابوں میں ضرور کوئی اشارہ پوشیدہ ہوتا ہے، اور یہ وقت ایسے لوگوں کو سچے خواب آنے کا وقت ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان پیارے اور نیک بندوں کو
کون سے خواب آتے ہیں جو کہ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ بندہ یا بندی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے۔ پہلے نمبر پر اگر ایسا شخص خواب میں کسی اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے، اللہ کے ولی بے شمار ہیں، ہماری دھرتی کتاب ان کے ذکر واقعہ سے بھری پڑی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کو اپنے دینی علم کو مزید وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی لوگ لاکھوں کی تعداد میں جوک در جوک میلوں کا سفر کرنے کے بعد ان کی قبروں کی زیارت کرنے آتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کیا یہ ان پر اللہ کی خاص رحمت نہیں ہے؟ کسی عام شخص کی قبر پر لوگ اتنی تعداد میں کیوں نہیں آتے اور آ کر دعائیں مغفرت کیوں نہیں کرتے؟ تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کی درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کیے ہیں اور لوگوں کی دعاؤں کے ذریعے مزید درجات بلند کرتا رہتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ جب ایسا اللہ کا پیارا ولی کسی نیک شخص کے خواب میں آتا ہے اور جس کے بارے میں وہ سچے دل سے عقیدت بھی رکھتا ہو، تو یہ اس شخص کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں صحابہ کرام کو دیکھتا ہے، نبیوں کو دیکھتا ہے اور خاص کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، تو یہ بذات خود اس شخص کے ولی ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا ذکر و اذکار کی محفل میں شریک ہیں یا خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہو یا روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی بشارت ہے کہ آپ اللہ پاک کے نیک پاک باز اور برگزیدہ بندوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کا اسلام کی طرف رجحان زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کو ان میں سے کوئی ایک خواب دکھائی دے جاتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم ہونے والی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، کوئی خاص مقام و مرتبہ دینا چاہتا ہے، لوگوں کے درمیان آپ کا عزت و مرتبہ بلند کرنا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی آپ کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کو رحمت کا وسیلہ بنانا چاہتا ہے اور دنیاوی ہر خواہش کو آپ کے سامنے ہیچ کرنا چاہتا ہے، مگر احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس طرح کا خواب کسی بھی حسد کرنے والے کے سامنے بیان نہیں کرنا اور کرنے والا کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھتے ہی اپنا ماتھا اللہ کے حضور ٹیک دینا ہے اور اس اچھے خواب کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمانوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے تو تم سب بھی اس سے محبت کرو، اور اس سے تمام آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں۔ زمین میں اس کے ہر نیک عمل کی قبولیت لکھ دی جاتی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور سب آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص سے نفرت کرتا ہے، اور یہ سن کر سب آسمان والے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور ایسا شخص زمین پر ذلیل اور خوار اور رسوا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ پاک کی محبت کا بیان ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبریل جو اشرف الملائکہ ہیں، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف البشر ہیں، ان کو پکار کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اور سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ زمین والوں میں اس کو بلند عزت و مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے بندوں پر خاص انعام ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ لوگوں میں ہر دل عزیز اور مقبول ہو جائے، مگر جب اللہ اپنے بندے کی کسی بات سے ناراض ہوتا ہے تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں اس شخص سے نفرت کرتا ہوں، جس کی وجہ سے نہ صرف تمام آسمان والے بلکہ زمین پر آباد لوگ بھی اس شخص سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا
جو کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تقدیر پر راضی نہیں اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں حتیٰ کہ وہ میری زبان کو جلا ڈالے، یہ مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ کاش ایسا نہ ہوتا، یا پھر نہ ہونے والے کے بارے میں کہوں کہ کاش ایسا ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابو درداء فرماتے ہیں، ایمان کی بلندی حکم الہی پر راضی رہنا اور صبر کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اللہ کا ولی بننے والے کو کون سے خواب آتے ہیں۔ پہلے نمبر پر قرآن پاک کا پڑھنا، یعنی کہ اگر آپ کو خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں، کیونکہ یہ خواب ہر انسان کو نہیں آتا، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ پاک بہت جلد آپ کو عزت سے نوازے گا۔ یہ اللہ پاک کی آپ سے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں اسی پر ثابت قدم رہیں، کیونکہ اس راستے پر چلنا اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہا ہے۔ اور تو اور اگر آپ جوان ہیں، یعنی کہ اگر یہ خواب آپ کو جوانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا اور دنیا میں آپ کو عزت کے ساتھ ساتھ دولت سے بھی نوازے گا۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ کو خود خواب میں نہاتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ بھی اچھا شگون ہے، کیونکہ یہ غلاظت کو آپ سے دور کرنے کا اشارہ ہے، روحانیت میں ترقی کا اشارہ ہے، اللہ کے ولی بننے کا اشارہ ہے۔ ایسے خواب صرف اللہ کے بہت نیک بندوں کو آتے ہیں، اور اگر یہ خواب جوانی کی حالت میں آئے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی دنیاوی غلاظت سے محفوظ رکھے گا، اور لوگوں کو آپ سے فیض حاصل ہوگا، آپ بلند عزت اور شان و شوکت کے مالک بنیں گے۔ اور اگر ایسا خواب بڑھاپے میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے اور آگے آپ کا انجام نیکوکاروں کے ساتھ کرے گا۔ تیسرا خواب مصلے پر بیٹھ کر رونا، ایسا خواب صرف خوش قسمت لوگوں کو ہی آتا ہے۔ اگر خواب میں آپ مصلے پر بیٹھ کر گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور وہ آپ کو عنایت فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک یہ خواب صرف انہی کو دکھاتا ہے جن سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ خواب ہر آدمی کو نہیں آتا، صرف انہی کو آتا ہے جو اس کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ خواب تہجد گزاروں کو آتا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگنے والوں کو آتا ہے۔ ایسے لوگوں کی اللہ پاک تمام دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ اگر ایک آدمی کی بات کریں تو وہ رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلسل نہیں کر پاتا، کسی نہ کسی وجہ سے اس کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، وہ چاہے حالت کیسی بھی کیوں نہ ہو، طبیعت کیسی بھی کیوں نہ ہو، دل میل ہو یا نہ ہو، چاہے سردی ہو یا گرمی، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، اور یہ کام وہ تسلسل کے ساتھ کرتا ہے، اور جو کام مسلسل کیا جائے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی قسم کا خواب آتا ہے تو آپ فوراً اپنی عبادت کا دورانیہ بڑھا دیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید عاجزی و انکساری اختیار کریں۔ دیکھیں کیسے آپ کے حالات پلٹا کھاتے ہیں، کیسے اللہ پاک آپ پر غیبی خزانوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے خواب آئیں تو نماز کی پابندی کریں، ہر وقت باوضو رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں اور لوگوں کے ساتھ اپنا اخلاق کو اچھا کر لیں، تو یقیناً اللہ پاک آپ کو اپنے پیاروں میں ضرور شامل کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے شکر الحمدللہ ضرور ٹائپ کریں۔